وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور آپ کے رب کی گرفت اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں پر اس حال میں گرفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کی گرفت دردناک اور شدید ہے۔ اللہ کی جو گرفت ہے دردناک بھی ہے اور شدید بھی ہے۔ آپ کے رب کی گرفت اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں پر اس حال میں گرفت کرتا ہے جب وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں۔ پڑھا ہے نا پیچھے اب سارے قصے مختلف نبیوں کے جو میں نے ابھی ذکر کیا، تو بے شک اس کی گرفت دردناک اور یعنی دردناک شدید ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ پچھلی قوموں نے جب اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی مخالفت کی، ان کی بارگاہ میں بے ادبی، نافرمانی اور گستاخی کی، تو کیسا کیسا خوفناک عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ فقط اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، ان نبیوں کی بارگاہ میں بے ادبی، جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ان بستیوں کے نشان یا تو کھنڈر رہ گئے، بلکہ کھنڈر بھی نہ رہے بعض بستیوں کے، ان کی جڑوں کو اکھاڑ دیا، ان کی جڑوں کو نکال دیا باہر کے، پیچھے جڑ بھی نہ رہے جو ان سے یہ۔ آہا، کیونکہ انہوں نے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا، خود ظلم کیا تھا اپنی جانوں کے اوپر، اس لیے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، اور ایسا خوفناک عذاب ان کے اوپر نازل ہوا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ قیامت تک لوگ ان قصوں کو پڑھتے رہیں گے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا جن سے۔ تو اب یہ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ عذاب صرف ان قوموں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو قوم بھی اس طرح ظلم کرتی ہے، جیسے وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے، تو ان پر ایسا عذاب آتا تھا۔ تو یہ قاعدہ ہے، پھر جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا اور بے ادبی اور گستاخی کرے گا، اس کی بات کو نہیں مانے گا، تو پھر اس کو اسی حساب سے درجہ بدرجہ اس کی گرفت ہے، اس کی گرفت آئے گی جو ان سی ہے۔ قرآن کے اندر ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 11، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْضَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو ظلم کرنے والی تھیں، نافرمان تھیں، سرکش تھیں، جو بات نہیں مانتے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کر دیں، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، مگر جب پھر اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں دیتا۔ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر جب پھر اس کو پکڑ لیتا ہے نا تو پھر اس کو مہلت نہیں دیتا۔ نبی کریم تو ترمذی شریف کی اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو شخص، ایک بات بھی اس کے اندر، ایک نقطہ یہ بھی سمجھایا گیا کہ جو بندہ اپنی جہالت یا اپنے نفس کی وجہ سے جن سے کوئی گناہ کر بیٹھے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کر لے۔ کیوں؟ جب تک سانس جاری ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ سے معافی مانگ لے کہ یا اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا جن سے، تاکہ وہ کہیں وہ جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے یا کسی پر ظلم کر رہا ہے، وہ جو بھی ظلم کر رہا ہے، کہیں وہ اسی حکم کے اندر داخل نہ ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن سے،
کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک اور شدید ان کی گرفت رکھی ہے، جس کا آیت نمبر 102 کے اندر بیان ہے، فوراً اس کو توبہ کرنی چاہیے، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو، اللہ کے سوا کوئی اور گناہوں کو بخشے گا؟ اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے؟ اور اپنے کیے ہوئے کاموں پر جان بوجھ کر اصرار نہ کریں۔ یعنی توبہ کا دروازہ تو جب ان نبیوں کی قوم جن کے آگے عذاب آیا، ان میں بھی جب جن لوگوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو قبول فرما لیا اور ان کو ان نبیوں کے ساتھ وہاں سے باہر نکال دیا یا اس کشتی میں سوار کروا دیا، مگر باقی لوگوں کے اوپر اللہ کا وہ خوفناک، شدید اور دردناک گرفت اور عذاب جو تھا وہ نازل ہو گیا۔